ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب، جو فرق پڑا ہے مہنگائی پر وہ 8.5 سے آ گئی ہے غالباً 8.2، یعنی یہ شاید ایک مائنر ڈفرنس ہے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 50 روپے لیٹر تک کمی ہوئی ہے۔ تو جتنی کمی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوئی ہے اس شرح سے مہنگائی کم نہیں ہوئی، تو اگر مہنگائی کم نہیں ہو رہا تو شاید ان ٹرمز میں اکانومی کے اوپر فرق نہیں پڑا، اگرچہ اس سے عوام کو ریلیف ضرور ملا ہوگا کچھ نہ کچھ۔ تو آپ کے خیال میں کیا آپ اتفاق کرتے ہیں صابری صاحب کی اس بات سے کہ حکومت کو سرکولر ڈیٹ اتارنے کے لیے یہ رقم استعمال کرنی چاہیے تھی، یہ فائدہ جو اپرچونٹی ملی ہے اس کو استعمال کر سکتی تھی گورنمنٹ؟ میں پورے احترام کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں 100% اختلاف کرتا ہوں، مجھے اس میں قطعی کوئی شبہ نہیں ہے۔ میں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو ہمارے ملک میں 70 سال سے ہو رہا ہے کہ ٹیکسوں کی چوری ہونے دیں، ایمنسٹی دیں پراپرٹی پر 1.5% کے اوپر، یعنی جنہوں نے چوری کے پیسے سے پراپرٹی بنائی ہے ان کو کہہ دیجیے آپ 1.5% دے دیں اور آپ کا ختم معاف ہو گیا۔ اس طریقے سے حکومتیں نہیں۔ جی، تو آپ اس کا حل کیا سمجھتے ہیں سر؟ پھر یہ سرکولر ڈیٹ کا کیا ہوگا؟ سرکولر ڈیٹ کا یہ ہوگا کہ جب آپ یہ دیکھیے کہ جس پر 10 نکاتی حکمت عملی عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے اناؤنس کی تھی، جو آپ نے بھی بہت ڈسکس کی تھی، تمام میڈیا پہ ڈسکس کی تھی، تو ذرا سا وہ دیکھ لینا کہ کیا بات کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان وجوہات کو دور کیا جائے گا جن وجوہات کی بنا پر سرکولر ڈیٹ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے بھی 480 ارب روپے ایڈجسٹ کر دیے تھے، تو یہ تو بالکل ایمنسٹی اسکیم کی طرح ہے کہ آپ ایمنسٹی دے کے کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کالا دھن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے اگر آپ اس وجوہات کو دور نہیں کر رہے، ابھی آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ ہر مہینے بڑھ رہا ہے، تو آپ یہ عوام کو کچل کے ایک مرتبہ کریں گے وہ پھر دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ تو مسئلے کا حل یہ نہیں ہے۔ اگر مسئلہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کا میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے ہم ریکارڈ پر دیکھنے کیا ہے، اب سے کچھ مہینے پہلے 8 روپے لیٹر تھا، میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، پیٹرولیم لیوی آج اس کو آپ نے 30 روپے کر دیا، 22 روپے آپ نے بڑھا دیا اور 1.5% پہ آپ نے پراپرٹی دے دی۔ اب سے جنوری 19 میں آپ کو بتا دوں پیٹرولیم پہ جی ایس ٹی جو تھا منیمم 0.5% تھا، آج آپ نے اس کو 17% کر دیا۔ تو کیا یہ ہمارا فارمولہ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 70 سال کے بعد بھی کہ ٹیکسوں کی چوری ہونے دیں، ایمنسٹی دیتے چلے جائیں، کالا دھن کو بڑھنے دیں، معیشت کو دستاویزی نہ کریں، اور جو 4500 ارب روپے کا سالانہ نقصان ٹیکسوں کی چوری اور مراد دینے سے ہو رہا ہے اس کو یا تو قرضے لے کے ڈاکٹر صاحب وہ وجوہات کیا تھیں جس کی وجہ سے یہ جس کے ذریعے یہ سرکولر ڈیٹ ختم ہونا تھا؟ آپ نے کہا کہ حکومت نے اپنا وعدہ کیا تھا کہ ہم ان وجوہات کو ختم کریں، وہ کرنا کیا تھا حکومت نے جس کے نتیجے میں سرکولر ڈیٹ کو ختم کیا جاتا یا اس کو بڑھنے سے کم از کم روکا جاتا یا اس میں کچھ کمی واقع لائی جاتی؟ وہ کیا کرنا تھا جو نہیں کیا حکومت نے؟ دیکھیے جب ایک تو لائن لاسز ہو رہے ہیں، ہم نے کوئی کمی کرنے کی کوشش نہیں کی، جو بل ٹیکس ادا نہیں ہو رہے، جو ٹیکس بل ادا نہیں ہو رہے، جو لائن لاسز ہو رہے ہیں ان سب کو آپ کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں 22 کروڑ عوام کے، تو اس طریقے سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے یہ سمجھ دیں پاکستان میں کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے یہ بھتہ ہے، اس کا ثبوت میں آپ کو دے دوں۔ دیکھیے ایک زمانے میں اس کو بنایا گیا تھا کاربن ٹیکس، سپریم کورٹ نے کہا یہ غیر قانونی ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو انہوں نے اس کو بنایا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ سپریم کورٹ نے کہا بھائی کون سی ڈیولپمنٹ، پیٹرولیم لیوی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے نئے کہیں تلاش کریں، آپ تو ٹیکسوں کی چوری سے بجٹ نقصانات پورے کر رہے ہوں۔ جب سیکنڈ ٹائم سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کیا تو آپ نے اس کو بنا دیا پیٹرولیم لیوی۔ اب میں آپ کو بتاؤں عشرت حسین صاحب اس وقت جب گورنر اسٹیٹ بینک تھے 2005 میں، اب سے 15 سال پہلے ان کے الفاظ ہیں، میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں کہ اگر ٹیکس کی چوری روک دی جائے تو پیٹرولیم لیوی 0 ہو جائے گا اور جی ایس ٹی جو ہے وہ 5% پر آ جائے گی، یہ ان کی تحریری چیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 15 سال کے بعد بھی ٹیکس کی چوری بھی بڑھ گئی، پیٹرولیم لیوی بھی بڑھ گیا، تو اس طریقے سے آپ اپنی برآمدات کو ڈسکریج کریں گے، ملک میں مہنگائی آتی چلی جائے گی اور جو ہے برآمدات نہیں ہونے سے قرضوں پر انحصار آپ کا بڑھے گا۔ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا پورا فائدہ کچھ لوگوں نے نہیں پہنچانے دیا، ٹرانسپورٹرز نے، دوسرے لوگوں نے، تو یہ تو صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے، لوکل حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عمل نہ کرنے کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ اس کو ریوائو کر دیں۔ ہاں بالکل صحیح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مہنگائی کم نہیں ہوئی اور 8.5 سے 8.2 پر آئی ہے صرف، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جناب پھر پیٹرول کم کرنے کا ہمیں فائدہ نہیں ہے، پیٹرول کو بڑھا دیں۔ 200 ارب روپے تو چلیں آپ نے اکٹھے کر لیے، مگر معاملہ یہاں 2000 ارب روپے کا ہے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب، اور پھر یہ کہ معاملہ صرف 2000 کا بھی نہیں ہے، اس میں 20 ارب روپے ماہانہ جو اضافہ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ سکوک بانڈ، اسلامی سکوک بانڈز، یہ کتنا کارگر رہے گا فارمولہ؟ یہ
آپ نے مجھ سے پوچھا ہے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب جی. دیکھیے پہلے تو آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا سکوک جو ہے یہ اسلامی انسٹرومنٹ نہیں ہے. کوئی بھی چیز جس میں فکس انٹرسٹ ہو وہ اسلامی نہیں ہوا کرتا, یہ تو بیکار کی بات ہے. دوسری بنیادی بات تو آپ نے خود بتا دی کہ دیکھیے انٹرسٹ ریٹ دنیا میں گر گئے ہیں. آپ کے جو دوسرے قرضے ہیں وہ بھی آپ نئے قرضے اگر لے لیں کہیں لو ریٹ انٹرسٹ پر اور پچھلے ادا کر دیں تو وہ تو بچت تو ہو جائے گی. یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اصل میں آپ کو بتا دوں جو فرحان بھائی بات کر رہے تھے ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, میں بڑا اہم آپ کو بات بتا رہا ہوں. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 2019 میں ہمارا جو گروتھ ریٹ تھا وہ شاید 1.9% تھا, جبکہ ان کو ورثے میں ملا تھا 5.2. تو یہ جو 1.9 تھا یہ 60 برسوں میں 5واں بدترین تھا. اس وقت تو کورونا نہیں تھا. فروری تک جو ہمارا ایسٹیمیٹ تھا کہ 2% گروتھ ہوگی اور ایل ایس ایم جو تھا وہ مائنس جا رہا تھا. ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. لیکن اصل چیز جو ہے خرابی کہاں ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے ایسا تھا کہ اگر آپ اپنا پچھلا بجٹ نکال کے دیکھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ ایف بی آر کے ریونیوز تھے 5,555 بلین. اس میں سے 3,255 بلین آپ نے صوبوں کو دے دیے. آپ کے پاس بچتے ہیں 2,300 بلین ٹوٹل, اور سود جو آپ نے ادا کرنا ہے وہ 3,000 بلین کا ہے, اور دفاع جو ہے وہ 1,100 بلین کا ہے. تو 4,100 تو یہ ہو گئے. اب جب ملک چلے گا ہی نہیں تو پھر آپ بے تحاشا قرضے لیں گے, بجٹ خسارہ کم کریں گے, تعلیم کا جو ہے بجٹ کم کریں گے, صحت کا بجٹ کم کریں گے, سرکولر ڈیٹ بڑھائیں گے, پیٹرولیم لیوی بڑھائیں گے, انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائیں گے. یہ پورا سسٹم ایک خرابی کی طرف لے جا رہا ہے. یہ خوفناک چیز ہے. ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں, اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک فگر میں آپ کو اور دے دوں. جی جی دیکھیے پچھلے 6 برسوں میں پاکستان نے 165 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ دکھایا ہے. اس کو آپ نے 111 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اب وہ ریمیٹنسز خطرے میں پڑ گئی ہیں. یو اے کا آپ کو پتا ہے کہ 1 سال کے لیے ایف ای ٹی ایف نے اس کو انڈر آبزرویشن لے لیا ہے. تو آپ یہ پیسہ اگر آپ 50% بھی سرمایہ کاری کی طرف لے جاتے تو آپ کا جو ہے وہ سرمایہ کاری بڑھتی تو معیشت گرو ہو جاتی. چونکہ آپ کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں زیادہ ہیں تو برآمد کنندگان اور صنعت کار جو ہیں سڑکوں پر آ جائیں گے. تو آپ کی برآمدات تو بڑھ نہیں رہی ہیں, 2011 سے نیچے ہیں. اب آپ امپورٹس کو کم کر رہے ہیں, تو امپورٹس کو کم کر رہے ہیں, اور تو پھر تفصیلات کو آپ لا رہے ہیں 111 سب سیکشن 4 سے. 9 ارب ڈالر لا رہے ہیں آپ یو اے ای اور سعودی عرب سے, جو کم ہونے جا رہی ہیں. ایف ڈی آئی اس سال جو ہے اور پچھلے سال بھی 2018 سے کم تھا. یہ وہ خوفناک چیزیں ہیں جس کی طرف فرحان بھائی نے اشارہ کیا تھا. تو پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری یہ چیزیں اگر فیزیبل نہیں ہیں تو پھر یہ اس کو اسٹرکچر کیسے بنائیں. اگر آپ کا بجٹ سے سود ادا نہیں ہوتا, میں جو گزارش کر رہا ہوں, اور 1,600 ارب روپے ہم نے صحت اور تعلیم میں اس سال بھی کٹوتی کی ہے 1,600. اب وہ کورونا آ گیا تو پھر سوال یہ ہے کہ دوسرے پیشنٹس کو آپ نکال رہے ہیں, کورونا کو لے رہے ہیں. 23 ملین بچے میرے اسکول نہیں جا رہے. آپ یہ کہتے ہیں جی میں مکان بناؤں گا, میں کہتا ہوں آپ 2 کمرے کے اسکول بنائیے, اس میں ڈبل شفٹ کر دیں, آپ چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریاں بنائیں, لوگ جا کے علاج کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ملک کو آگے لے کے جائیں گی. تو میرا کہنا یہ تھا کہ تھوڑی سی مہربانی کریں اس ملک کے ساتھ, اور ہم 1.9% گرو اگر پچھلے سال کیا تھا تو اس کا مجھے کوئی جواز بتا دیں کیوں ہم گئے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کیوں نیگیٹو گیا, ٹیکسوں کی وصولی کیوں گری. تو میرا کہنا ہے یہ میرا ملک ہے, آپ کا ملک ہے. ہاں یہ بالکل صحیح ہے. ٹیکسوں کی وصولی کا تو سر کرونا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کرونا نہیں آتا تو بھی شاید ہم جو ہے وہ 4,200 ارب روپے صرف اکٹھا کر پا رہے تھے, یہ 2,200 کی بجائے. تو 1,000 ارب کا تو وہاں پر بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 1,000 ارب روپے کا شارٹ فال فروری میں تھا, ایکسپیکٹڈ اب 1,600 کا ہو گیا. تو 1,000 تو کورونا سے پہلے تھا نا.